الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ لاکھوں درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ قابل احترام بزرگان ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند مہدی پٹنم کی جانب سے آج کا یہ آپ کا خصوصی اجتماع عام بعنوان بابری مسجد آئین ایام کے عنوان پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج 6 دسمبر ہے اور لازمی چیز ہے کہ پوری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ تاریخ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ آج سے 33 سال پہلے اس جمہوری ملک کے اندر ایک ایسا گھناؤنا واقعہ ہوا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کی یاد برابر آتی رہے گی۔ میری مراد ایودھیا میں واقع بابری مسجد کی شہادت یا اس کا سانحہ یا اس کا انہدام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے 33 سال پہلے اس ملک میں چند فسطائی طاقتوں نے خدا کے ایسے گھر کو جہاں پر مسلمان 450 سال سے بلا کسی گیپ کے، بغیر کسی کوئی تعطل کے وہاں 5 وقتہ نماز ادا کر رہے تھے، ایسی تاریخی مسجد کو دن کے اجالے میں، قانون کی موجودگی میں اور قانون کے رکھوالیوں کی نگرانی میں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی یاد منانا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، ہمارا دینی ذمہ داری بھی ہے، اور اس ملک میں رہنے والے انصاف پسند لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اس ملک کے اندر دستور کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے چند لوگوں نے کس طریقے سے اپنی جنونی حرکت کے ذریعے جہاں مسلمانوں کے ذہنوں اور مسلمانوں کے دلوں کو مغموم کر دیا، وہیں ہندوستان کے پولیٹیکل سسٹم پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت صرف مسلمانوں کے لیے غم اور افسوس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے سیکولرزم کے لیے اور اس ملک میں رول آف لا کے دعوے کرنے والوں کے سامنے بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج بن کر آیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں ہیں، اور ہر ملک کا قانون اس بات کی ہر فرقے کو، ہر طبقے کو اجازت دیتا ہے، اور اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو قانون کے راستے کے ذریعے اور قانون کی میجرز کے ذریعے آپ اپنا حق اس پر جتا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آپ نے دیکھا کہ 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی اس مسجد کو، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ جانتے کہ یہ مسجد 100-200 سال پہلے نہیں بلکہ 1528 میں 1528 میں یہ مسجد بنی تھی، اور 1528 سے لے کر 1947 تک 22 دسمبر کی رات اور 23 کی صبح تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے تک 1949 تک وہ مسجد تھی، اور وہاں پر
اس پورے 450 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی بھی وہاں نہ کبھی اذان وہاں پر کبھی جو ہے سو منسوخ کی گئی، نہ نماز وہاں پر کبھی جو ہے نہیں پڑھی گئی، بلکہ 5 وقت مؤذن اذان دیتا رہا اور امام نماز پڑھاتا رہا اور مصلی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ 1528 سے جب مسلمان وہاں عبادت کر رہے تھے تو لازمی چیز ہے وہاں کسی اور فرقے کا، کسی مذہب کے دیگر ماننے والوں کا کوئی حق وہاں پر نہیں بنتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک کہانی گھڑی گئی، اور کہانی یہ گھڑی گئی کہ جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا بابر نے ایک مندر کو توڑ کر، رام کی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی ہے۔ لیکن آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا جو مسلمانوں کا تو ادارہ نہیں ہے، جو حکومت کا ادارہ ہے، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ بابر نے کبھی ایودھیا میں قدم ہی نہیں رکھا ہے، وہ ایودھیا گیا ہی نہیں ہے۔ جب وہ گیا نہیں ہے تو پھر وہاں پر کسی مندر کو توڑ کر کسی مسجد کو بنانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بابر جو ہندوستان کو آیا وہ 1526 ہے۔ 1526 میں یہاں پر بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہاں اس نے اپنی سلطنت قائم کی، جس کو آپ مغل ڈائناسٹی کہتے ہیں۔ اس کے 2 سال کے بعد اس کا جو وزیر تھا، بابر کا جو وزیر تھا میر باقی، اس نے اپنے بادشاہ کی محبت میں، اس کی عقیدت میں اللہ کے گھر کو بنایا، اور اس اللہ کے گھر کا نام اس نے بابری مسجد رکھا۔ تو یہ میر باقی نے بنایا تھا، لیکن ایک کہانی گھڑی گئی اور کہا گیا کہ بابر کئی مندروں کو توڑا، اسی طریقے سے اس نے اس مقام پر بھی ایک مندر تھی اس کو توڑ کر مسجد تعمیر کی۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ ایودھیا جو مقام ہے وہاں کئی مندر ہے، اور کئی مندر دعویٰ کرتے ہیں یہیں پر رام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی 21 نومبر سے لے کر 23 نومبر تک آپ کے اپنے شہر حیدرآباد میں ایک نیشنل سیمینار ہوا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ پورے ہندوستان سے بڑے بڑے اسکالرز اس میں آئے۔ اس میں ایک اسکالر رام پونیانی صاحب آئے، جو آپ جانتے ہیں اس وقت ملک کے ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ایک ہسٹورین کی حیثیت سے پوری دنیا میں ان کے ریسرچ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑے مجمع میں کہا ابھی 21 نومبر کو کہ کہا کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صاحب ایودھیا کے اندر کسی مندر کو توڑ کر اور رام کی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری تحقیق یہ کہہ رہی ہے، میرا ریسرچ یہ کہتا ہے، میں پورا ایودھیا پھرا ہوں، پورا فیض آباد میں گیا ہوں، اور لوگوں نے کہا کہ فلاں مقام پر رام پیدا ہوئے، فلاں مقام پر رام پیدا ہوئے۔ آپ بتائیے کیا ہر جگہ پر آپ جو ہے نا کوئی مندر بنائیں گے؟ تو یہ ایک ہٹ دھرمی تھی، ایک جو ہے نا ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ شروع ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت جبکہ ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، ہندوستان کا دستور بننے جا رہا تھا 1949 میں، ابھی دستور بنا نہیں تھا بلکہ پروسیس میں تھا، دستور بن رہا تھا۔ ایسے وقت رات کے اندھیرے میں چند لوگ جاتے ہیں اور اس کے اندر مورتیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ پھر آرکیولوجیکل سروے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہندو فریق ہے، یہ جو طاقتیں کہہ رہی کہ بابری مسجد یہیں پر تھی، یہ جو مسجد ہے یہیں پر رام پیدا ہوئے، باضابطہ ایک مقدمہ انہوں نے ڈالا تھا 1885 میں، اور 1885 میں انگریزوں کی یہاں پر حکومت تھی، اور 1885 کے کیا کہا گیا کہ یہ جو مسجد ہے اور مسجد کے سامنے چبوترا ہے، یہ چبوترا رام کا چبوترا ہے، لہٰذا ہم کو یہاں پر ایک باؤنڈری بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم رام کی پوجا کر سکیں اور مسلمان اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔ اب آپ غور فرمائیے 1885 میں ان کا یہ دعویٰ تھا، اور جس کا پورا ریکارڈ ہندوستان کی عدالت کے پاس بھی موجود ہے، اور جتنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس بھی یہ ریکارڈ موجود ہے۔ کہا گیا کہ ہم کو اس کی اجازت دی جائے۔ ہندوستان آزاد ملک نہیں تھا، یہاں پر برٹشرز کی حکومت تھی۔ انگریز نے کہا کہ بڑے تم ہوشیار لوگ ہیں، آج چبوترے کی بات کر رہے ہیں، کل کہیں گے کہ پوری عمارت ہماری ہے، لہٰذا ہم آپ کو کوئی باؤنڈری بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
آپ آئیے، اگر چبوترا رام کا ہے آپ پوجا پاٹ کریے اور چلے جائیے، یہاں پر کوئی اسٹرکچر نہیں بنانے دیا جائے گا، یہاں پر کوئی آپ کو جو ہے سو کوئی لکھ کر نہیں دیا جائے گا آپ کو کہ یہ آپ کی جائیداد ہے۔ آپ غور فرمائیے 85 تک یہ معاملہ تھا کہ مسجد نہیں بلکہ چبوترے پر جس رام کی پیدائش ہوئی، لیکن جب ملک آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو ان کو ہونا چاہیے تھا، اور ایشو کو اتنا بڑھایا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 1949 میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان نماز عشاء ادا کیے، 22 دسمبر کو عشاء کی نماز وہاں پر ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں، اور گاؤں کا ماحول تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، سارے لوگ چلے گئے اور اس رات کی تاریکی کے اندر چند شر پسند آتے ہیں اور لا کر مورتیاں رکھ دیتے ہیں، اور جب صبح ہوئی مسلمان جب نماز فجر کے لیے گئے تو دیکھا کہ مورتیاں رکھ دی گئی ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایک غیر مسلم کانسٹیبل نے جا کر شکایت درج کرائی، کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو حرکت ہوئی ہے، یہ بالکل غلط حرکت ہے، چند لوگ رات کے اندھیرے میں آئے اور مورتیاں رکھ کر چلے گئے، لہٰذا ان مورتیوں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ کمپلینٹ کرنے والا بھی آپ جانتے ہیں کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا گیا، رکھ لیا گیا۔ مسئلہ مقام سے نکل شہر تک آیا اور شہر سے نکل کر دہلی تک آیا، اور دہلی میں آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں فریقوں کو وہاں جانے سے روک دیا جائے اور اس پر تالا ڈال دیا گیا۔ تو یہ پہلی ناانصافی تھی۔ انصاف کا تقاضا کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں مورتیاں رکھی گئی، لہذا مورتیاں نکال دی جاتی، مسجد کو پاک اور صاف کیا جاتا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کو تالا ڈال دیا گیا۔ تالا ڈالنے کے بعد معاملہ بڑھ گیا اور لوکل لیول سے لے کر آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اخبارات میں خبریں شائع ہوئی، اس پر بڑا احتجاج ہوا، لیکن عدالت میں معاملہ جا چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب عدالت میں کوئی معاملہ جاتا ہے تو پھر عوام کچھ کر نہیں سکتی ہے، اور عوام اگر کچھ کرتی ہے تو وہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے اور اس سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے قائدین نے، ہمارے ذمہ داروں نے اس دور کے، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس وقت زندہ تھے، رفیع احمد قدوائی بھی ذمہ دار تھے، اس وقت وزیر تھے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے قائدین موجود تھے، ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے عدالت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ مقدمہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1 فروری 1986 آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جو بزرگ ہیں، جو ہماری عمر کے ہیں، انہوں نے اس دن ٹی وی دیکھا ہوگا، شام کے 4 بجے جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آتا تھا، کوئی کلر ٹی وی نہیں تھا، شام کے 4 بجے 1 فروری 1986 کو فیض آباد کا جج، جو میجسٹریٹ ہوتا ہے، جو بالکل چھوٹی کوٹ ہوتی ہے، اس میجسٹریٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ بابری مسجد نہیں ہے، یہ رام مندر ہے، اور میں آرڈر دیتا ہوں کہ وہ جو تالا لگایا گیا ہے وہ تالا نکال دیا جائے اور وہ زمین اور وہ پورا اسٹرکچر غیر مسلموں کے حوالے، ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے۔ اب آپ غور فرمائیے، رات میں نماز پڑھے مسلمان وہاں پر اور احتجاج کرے، اور پوری آبادی جانتی تھی کہ مورتیاں رکھی گئی، لیکن 1 فروری 1986 کو یہ فیصلہ آیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہندوستان کی ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی اس سے واقف ہی نہیں تھی کہ ایودھیا میں کوئی مسجد ہے جس کو بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ جب 1 فروری کو یہ اعلان آیا اور ٹی وی کے ذریعے سے اعلان ہوا، اور اس سے پہلے ہی وہاں پر پیراملٹری فورسز کو بھیج دیا گیا، پورے ایڈمنسٹریشن کو الرٹ کر دیا گیا فیصلے کے آنے سے پہلے۔ دیکھیے کہ اس دور میں بھی عدالتوں کا رول کیا تھا اور آج بھی عدالتوں کا رول کیا ہے۔ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، کیا فیصلہ ہونے والا نہیں معلوم، لیکن سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ پورے ایودھیا کے اندر فوج کو ڈال دیا جائے، کسی کو جو ہے سو وہاں پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ٹھیک 4 بجے عدالت کا فیصلہ آیا، مسلمان اس پر احتجاج کیے، مختلف مقامات پر احتجاج ہوئے، کئی جگہ پر مسلمانوں نے جو ہے ان پر کیسز بھی درج ہوئے، اور اس کے بعد یہ تحریک آپ جانتے ہیں کہ ایک موومنٹ بن گئی ہے، اور دونوں طرف سے
اس کے دعوے شروع ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس بھی ایک کمیٹی بنی جس کو آپ رابطہ کمیٹی کہتے ہیں، اور ادھر بھی ایک کمیٹی بنی رام جنم تحریک کے نام پر، اور اس طریقے سے یہ مسئلہ چلتا رہا۔ اور اسی دوران میں کانگریس کی گورنمنٹ نے ایک اور کارنامہ انجام دیا۔ 1989 میں جب راجیو گاندھی یہاں پر وزیر اعظم تھے، وہ بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کانگریس بڑی دودھ کی دھلی ہوئی پارٹی ہے اور وہ کچھ نہیں کی ہے اور بڑی سیکولر ہے، لیکن یہ سب انہی کی کارستانیاں ہیں، انہی کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، انہی کی گندی سیاست کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف انہوں نے شاہ بانو کے معاملے میں مسلمانوں سے کوئی رعایت کر دی تھوڑی بہت، 1986 کی بات کر رہا ہوں میں، اور کہا کہ پارلیمنٹ میں بل لایا گیا باضابطہ اس تعلق سے اور مسلمانوں کو خوش کیا گیا، اور ادھر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے راجیو گاندھی نے اس مقام پر جو ڈسپیوٹڈ لینڈ تھی، جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر نے بہرحال اشارہ دیا اور وہاں پر شیلا نیاز کرائی گئی، ایک ڈسپیوٹڈ زمین پر جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، میٹر کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن وہاں پر شیلا نیاز کی گئی۔ شیلا نیاز کے معنی بھومی پوجا کی گئی، مختلف مقامات سے اینٹیں جمع کی گئی۔ کانگریس کی دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتی ہے، ان کے دور میں وہاں پر شیلا نیاز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ شیلا نیاز ہوئی تو لازمی چیز ہے اس ملک کی جو کمیونل فورسز تھے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، گورنمنٹ کی مشنری بھی ہمارے ساتھ ہے، اب ہم جو ہے نا کسی طریقے سے جو ہمارا دعویٰ تھا اس دعوے کو ہم عملی شکل میں لا لیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 89 میں جب الیکشن میں جو ہے نا کانگریس کو زوال آ گیا اور یہاں پر ایک نیشنل فرنٹ کی حکومت بنی جس کے پرائم منسٹر وی پی سنگھ صاحب تھے۔ 89 میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت کے اندر بی جے پی بھی جو ہے نا ایک پارٹی کی طور پر تھی، لیکن بی جے پی یہ چاہتی تھی کہ وہ اس ملک کی سیاست پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتی تھی، وہ کسی بیساکھیوں کے سہارے اور کسی پارٹنر کے ساتھ حکومت میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ پورا سنگھ پریوار مل کر انہوں نے یہ طے کیا کہ اب اس رام جنم بھومی کے مسئلے کو ایک تحریک بنا دیا جائے، ایک موومنٹ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے کہ 1990 میں شری لال کرشن اڈوانی کی قیادت میں باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ رتھ یاترا نکلتی ہے، اور یہ رتھ یاترا پورے ملک سے یعنی پورا ملک کا اس میں احاطہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے حیدرآباد میں سے بھی وہ رتھ یاترا گزری، قتل و خون کا بڑا بازار گرم ہوا یہاں پر، اور جو لوگ تھے حیدرآباد میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 3 مہینے تک حیدرآباد کرفیو کے لپیٹ میں رہا ہے، اور سخت ترین کرفیو تھا وہ 1990 کا، کوئی شخص گھر کے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ تو ان حالات میں یہاں سے یہ رتھ یاترا جس مقامات سے گزری، قتل و خون کا بازار گرم ہوا، کئی جگہ پر جو ہے نا کرفیو لگا، کئی جگہ پر مسلمانوں پہ مقدمات دائر ہوئے، اور یہ یاترا ہوتے ہوتے جب بہار میں داخل ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ لالو پرساد اس وقت وہاں کے چیف منسٹر تھے، اور بہرحال وہ ایک سیکولر ذہن کے آدمی ہیں اور تھے بھی اس وقت بھی، چونکہ ان کا تعلق سوشلسٹ پارٹی سے رہا، رام منوہر لوہیا کے وہ شاگرد رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمت کی کہ اس یاترا کو میں کم از کم بہار میں آنے نہیں دوں گا، اور اگر آئیں گے اڈوانی جی تو میں ان کو گرفتار کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اعلان بھی کیا اور عمل بھی کیا، اور لالو پرساد کو جیسے ہی وہ رتھ یاترا بہار میں داخل ہوئی انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا اور لے جا کر ان کو ایک ڈاک بنگلے میں قید کر کے رکھ دیا، اور اس طریقے سے لالو پرساد نے وہ جو موومنٹ بنا تھا اس موومنٹ کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی، بی جے پی نے اپنی تائید واپس لے لی سینٹرل گورنمنٹ سے، اور وی پی سنگھ کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹنا پڑا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے چینجز آنے شروع ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پھر کورٹ میں چلتا رہا، اور کورٹ میں چلتے چلتے یہ صورتحال ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو موومنٹ چلا تھا 1990 کا وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس میں اور بھی بہت سی آرگنائزیشن شامل ہو گئی، اس میں وی ایچ پی شامل ہو گئی، اس میں ہندو واہنی شامل ہو گئی، اس میں شیو سینا شامل ہو گئی، اور یہ سب کی سرپرستی کرنے والی جو تنظیم تھی وہ آر ایس ایس تھی، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا
کہ مسلمان اب اس معاملے میں کوئی زیادہ جو ہے نا اپنے جوش کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کیونکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس وقت بابری مسجد، رام جنم بھومی تحریک پورے اپنے عروج پر تھی تو اس وقت مسلمان اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اب اختلافات کیوں ہیں وہ ایک پرانی باتیں ہیں، میں اس کو یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال اس اختلافات کا فائدہ اٹھایا گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہی کی حکومت تھی، پھر مرکز میں آپ وہاں پر پی وی نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اگرچہ کہ ایک سیکولر پارٹی سے ان کی وابستگی تھی، لیکن ان کا جو اندرون تھا، ان کے جو اندرونی جو خیالات تھے، ان کے جو نظریات تھے، ان سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اس کو بھی یہاں بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں جب یہ معاملہ بہت گرمایا اور بہت کچھ ٹینشن پیدا ہو گیا، پورے ملک کے اندر مسلمانوں میں بھی ایک قسم کا جوش پیدا ہو گیا تھا، اور پورے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بہرحال بابری مسجد کا تحفظ ہو، اور اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کی تیار ہو گئے تھے۔ لیکن حالات کچھ اتنے نازک ہوتے چلے گئے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ کا نومبر کا مہینہ شروع ہوا 1992 میں، پورے حالات مسلمانوں کے بالکل خلاف ہونے لگے، مختلف مقامات پر فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نوجوانوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ ان حالات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 دسمبر آیا، اور 6 دسمبر کو جو کچھ بھی ہوا اس کو آپ نے پڑھا، اخبارات کے ذریعے پڑھا، ٹی وی کے ذریعے دیکھا، اور آج تک بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جم غفیر جمع ہوا ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک طرف گورنمنٹ نے ایشورنس دیا تھا، خود پرائم منسٹر آف انڈیا کی قیادت میں ایک کونسل ہوتی ہے جس کو آپ نیشنل انٹیگریشن کونسل کہتے ہیں، قومی یکجہتی کونسل۔ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں آل دی چیف منسٹرز آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں، آل دی گورنرز اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ پوری ہندوستان کی سب سے بڑی باڈی جو ہوتی ہے وہ نیشنل انٹیگریشن کی ہوتی ہے۔ چنانچہ پرائم منسٹر نے نیشنل انٹیگریشن کونسل کا اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں یقین دلایا گیا کہ جو بھی ماب آ رہا ہے، جو بھی ہجوم آ رہا ہے ایودھیا کی طرف، ہم اس کو کنٹرول کریں گے، ہم اس کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ڈھانچے کے قریب یہ لفظ استعمال اس وقت کیا جاتا تھا، بابری مسجد نہیں کہتے تھے، کہتے تھے کہ اسٹرکچر کے قریب ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ اسٹرکچر ہے اور کوئی بھی رہے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ یقین دہانی کرائی گئی نیشنل انٹیگریشن کونسل کے ذریعے سے۔ دوسری جو آپ کو دی گئی ضمانت وہ سپریم کورٹ کے ذریعے، سپریم کورٹ کے اندر حلف نامہ ڈالا گیا سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے۔ اس وقت چیف منسٹر تھے اتر پردیش کے کلیان سنگھ، جن کا تعلق بی جے پی سے تھا، بی جے پی کی حکومت تھی، لیکن کلیان سنگھ نے ایفیڈیوٹ داخل کیا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم پوری طریقے سے کنٹرول کریں گے۔ پوری فوج کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے اور پوری جو ہے نا فورسز آ چکی ہے، کسی کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس اسٹرکچر کی حفاظت کریں گے، اور بائی دی رول آف لا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو سارے فریق قبول کریں گے۔ یہ ایشورنس سپریم کورٹ میں دیا گیا، یہ ایشورنس مسلمانوں کو دیا گیا۔ مسلمانوں کے قائدین کو بلا کر پرائم منسٹر نے کہا آپ کوئی احتجاج مت کیجئے، آپ جو ہے نا اپنی قوم کو جوش میں مت لائیے، آپ اطمینان سے رہیے، اس ملک میں سیکولر حکومت ہے اور یہ سیکولر حکومت بہرحال آپ کی مسجد کی حفاظت کرے گی۔ لیکن یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ ثابت ہوئی، مسلمانوں کو بہلا دیا گیا، یہ کہا گیا کہ بس آپ اطمینان سے سو جائیے اور آپ کی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ اس دور میں بعض ہمارے خوش فہم علماء نے، خوش فہم دانشوروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کا انتظام فرمایا، ابابیل کو بھیج کر اس طریقے سے اللہ بابری مسجد کی حفاظت کرے گا۔ ہم کو کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دور میں بیانات آئے ہیں، میں اس تحریک کا حصہ رہ چکا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے گرفتار ہوا حیدرآباد کے اندر 28 نومبر کو، جب میں انوار العلوم کالج میں لیکچرر تھا، میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، وہاں پر پولیس آئی سول ڈریس میں، اور اس کے بعد میں جب ایک شادی میں گیا میرے دوست کے، تو وہاں پر آئے اور کہا کہ چلیے صاحب ہمارے کمشنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہرحال 3 دن تک انہوں نے اپنا مہمان بنا کے رکھا۔ کوئی جسمانی تکلیف انہوں نے نہیں دی مجھے،
کوئی ذہنی تکلیف بھی نہیں دی ہے، بڑی اچھی انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، کیونکہ ہم کوئی جرم تو کرے نہیں تھے، ہم تقریر کر رہے تھے بس، اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان کر دیا گیا۔ چنانچہ کمشنر نے مجھ سے کہا، ارے بھائی تم لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ارے تمہارے قوم کے لیڈر مزے میں دعوتیں کھا رہے ہیں اور جو ہے نا بالکل اطمینان ہے ان کو، پرائم منسٹر نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہے، اور پرائم منسٹر کا تعلق اپنے حیدرآباد سے ہے اور وہ سب جانتے ہیں۔ اب آپ لوگ کیوں اس طریقے کا احتجاج کر کے اپنے اوپر مقدمے دائر کرا لے رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اب آپ بتائیے کہ بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی تھی؟ اطمینان کے کیفیت پیدا کر دی گئی، اور اطمینان اس لیے پیدا کر دیا گیا کہ جو کچھ کرنا تھا وہ اطمینان سے کر لیا جائے۔ چنانچہ بعد میں میڈیا نے لکھا یہ بات کہ خود پرائم منسٹر آجہانی پی وی نرسمہا راؤ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر صبح سے شام تک دیکھتے رہے کہ مسجد کے ایک ایک گنبد کو کیسے گرایا گیا، پورا انہوں نے نظارہ کیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس کو کوٹ کیا، انڈیا ٹوڈے میگزین ہے اس دور کا، فرنٹ لائن ایک میگزین ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ نتھنگ واز، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی وزیر اعظم کی نگاہوں سے، ہر چیز ان کے سامنے واضح تھی۔ چنانچہ آخری گنبد جب گر گیا تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے دنیا کو دھوکہ دیا اور پوری قوم کے سامنے اعلان کیا کہ بہت جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں پوری قوم کو کہ جس مقام پر بابری مسجد تھی اسی مقام پر وہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ یہ سٹیٹمنٹ کسی ایرے غیرے کا نہیں، یہ پرائم منسٹر آف انڈیا کا سٹیٹمنٹ ہے، اور آپ جانتے کہ پرائم منسٹر جب زبان کھولتا ہے تو پوری دنیا توجہ کرتی ہے، پوری دنیا اس کے باتوں پر یقین کرتی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی۔ کب؟ اسی دن 6 دسمبر 1992 کو شام کے 6 بجے، اور اس کے بعد پورے ٹی وی پر، پورے ریڈیو پر اعلان کیا گیا کہ اس پر کوئی احتجاج نہ ہو، پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ کام ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حالات بگڑ گئے، پھر فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد مقدمہ بازی شروع ہوئی۔ چنانچہ مسئلہ آپ کے بابری مسجد کا جو مسئلہ ایک چھوٹی عدالت میں تھا، فیض آباد کی عدالت میں، وہاں سے نکل کر لکھنؤ کو آیا، لکھنؤ کی بینچ پر کچھ باتیں ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر الہ آباد تک گیا، میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ 1992 کو 6 دسمبر کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا، یہ پرامس انہوں نے کی تھی کہ ہم مسجد بنا دیں گے، اسی جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کھلی غنڈہ گردی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وقت جو تھے، دوسرے دن اخبارات میں ان کا بیان شائع ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کھلی غنڈہ گردی ہے، کوئی شخص اس کی تائید نہیں کر سکتا ہے جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ لازمی چیز ہے کوئی بھی ہجوم آ جائے اور کوئی بھی ہنگامہ کر دے اور کوئی چیز پر قبضہ کر لے تو لازمی چیز ہے کہ ہندوستان کا کوئی قانون باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ یہ سارے جو اسٹیٹمنٹس آئے، ان اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارا حق ہے بابری مسجد پر۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 33 ایئرز گزر گئے، اب آپ کب تک یہ بات کرتے رہیں گے؟ یہ جہاں پاسٹ ہے وہاں پریزنٹ سے بھی اس کا تعلق ہے اور فیوچر سے بھی اس کا تعلق ہے۔ کل میرا ایک مضمون آیا ہے، پڑھیے منصف کے اندر، کہ بابری مسجد کی شہادت کے 33 سال اور مستقبل کے خطرات۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹی سی تعداد میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پریس میں کئی اخبارات نے ہندوستان کے اس مضمون کو شائع کیا ہے، حیدرآباد کے منصف کے علاوہ بھی۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک بھلا دے، فراموش کر دے، دل سے نکال دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لازمی چیز ہے کہ آج کے اجتماع میں میں آپ کی بابری مسجد کی تاریخ آپ کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ مسئلہ یہاں پر ہے کہ یہ کنٹینیویشن کیسا چل رہا، آپ دیکھیے کہ 6 دسمبر کو آپ نے کہا یہ غنڈہ گردی ہوئی ہے، 6 دسمبر کو جو کچھ ہوا غلط ہوا، سپریم کورٹ نے خود کہا، اور اس کے بعد جب مسئلہ عدالتوں میں آیا، آپ دیکھتے ہیں کہ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، ایک ایسا فیصلہ دیا جو کسی کے بھی لیے قابل قبول نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ 3 گنبد ہے، 3 گنبد میں سے ایک گنبد کے مسلمان حقدار،
सेंटर का जो गुंबद है, जो मेंबर है, चूंकि गैर मुस्लिमों का फिरका परस्त ताकतों का दावा है कि राम वो मिंबर पर ही पैदा हुए हैं, लिहाजा बीच का गुंबद मैं मिंबर के ये जो है ना हिंदुओं के हवाले कर दिया जाएगा। और तीसरे के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि उसको एक म्यूजियम बना दिया जाए ताकि वहां पर हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन कुछ चीज़ें वहां पर रख दी जाए। तो आप जानते कि ये फैसला किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। चुनाचे बीजेपी ने, आरएसएस ने और जितने फरीक थे राम जन्मभूमि तहरीक के, उन्होंने कहा हम ये फैसले को नहीं मानते हैं। मुसलमानों ने भी कहा हम इस फैसले को नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा जो डिस्प्यूट है वो टाइटल के ताल्लुक से है, इमारत के ताल्लुक से नहीं है। टाइटल कहते मिल्कियत को, ये जमीन मेरी है। आप ये कह रहे कि नहीं ये दीवारें आप ले लीजिए, ये गुंबद ये ले लीजिए, ये दरवाजा ले लीजिए, ये खिड़की ले लीजिए, ये नहीं बात है। असल जो चीज है वो जमीन की बात है। चुनाचे फिर मामला गया अदालत में, और आप सब साहिब समझ है, आप सब अखबारात में पढ़ रहे हैं। हुआ ये कि ये जो मुकदमेबाजी चलती रही 9 नवंबर 2019 आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 यानी बेंचेस रहते हैं, 5 जजेस जो बैठते हैं उसको आप बेंच कहते हैं। चुनाचे 5 जजेस ने मिलकर पूरे मुकदमे की समाअत की। इतने तवील अरसे तक 2010 से लेकर 19 तक सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चलता रहा। 1000 पेजेस का ये जजमेंट है, 1000 सफ़ात का। पढ़िए आप, मौका है आपके लिए। नौजवानों को मैं कह रहा हूं, हम सारी बातें आपके सामने नहीं बयान कर सकते हैं, ना वक्त इजाजत देता है, ना आप सुन सकते हैं। तो जजमेंट आप पढ़िए तो मालूम होगा कि क्या बातें लिखी गई है। 1000 पेजेस के जजमेंट में 7000 पेजेस आप जानते हैं, 700 पेजेस आप जानते क्या है, मुसलमानों की ताईद की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखा कि जिस मुकाम पर बाबरी मस्जिद है वहां कोई मंदिर नहीं था पहले से, मुसलमानों ने कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का यह है जजेस का कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ यह बिल्कुल गलत हुआ है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये काम किए हैं उनको मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये तीनों चीजें कोर्ट ने महसूस की और कोर्ट ने बाज़ाब्ता लिखा कि कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुसलमानों के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मुसलमानों ने अपना पूरा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करके पेश कर दिया है, हर चीज। आप जानते कि मीर बाकी ने बाबर की तारीफ में एक नज़म लिखी है जो उस बाबरी मस्जिद पर कंधा थी, लिखा गया था बाज़ाब्ता पत्थर पर, वो तक पेश किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स पेश की गई। तो जजेस ने कहा कि जहां तक मुसलमानों के फरीक का मामला है सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रूफ के साथ पेश किए गए हैं, लेकिन चूंकि इस कंट्री में एक मेजॉरिटी है, हिंदू यहां पर अक्सरियत में है और हिंदुओं के मजहबी अकीदा है आस्था का, और वो आस्था की बुनियाद पर हम ये फैसला देते हैं कि ये मस्जिद विद स्ट्रक्चर विद लैंड हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हवाले कर दिया जाए। अब आप बताइए कितनी नाइंसाफी है, ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप सारा रिकॉर्ड पेश कर दिए वहां पर और आप ये कह रहे हैं कि आपके पूरे रिकॉर्ड को हम तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों की है और उनके मजहबी जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, हम उनके मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं और हम आस्था की बुनियाद पर यह फैसला करेंगे। चुनाचे आप जानते हैं जो जज साहब ने फैसला दिया, अभी 3 महीने पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जस्टिस चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट देने से पहले मैंने अपने प्रार्थना की है, अपने यानी परवरदिगार उसके इनके खुदा के सामने जाकर, माबूद के सामने, और उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना ये की कि ऐ प्रवक्ता मुझे वो फैसला करने की तौफीक दे जो है ना मेरे दिल को मुतमईन कर सके। तो लाजमी चीज़ है, उनका दिल मुतमईन कैसे होगा? लाजमी चीज़ है मंदिर बन जाए। अगर वो ये दुआ करते कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन हूं, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का निगहबान हूं और ऐ शक्ति मुझे वो शक्ति दे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक फैसला दूं,
کانسٹیٹیوشن کے جو اس کی جو روح ہے، سول آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس سول کے مطابق میں فیصلہ دوں، وہ طاقت مجھے دے، تو لازمی چیز ہے کہ ان کا معبود ان کو حق بات کہنے کی بات کرتا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل جس سے مطمئن ہو جائے، میری روح جس سے مطمئن ہو جائے، وہ فیصلہ مجھے دے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا باضابطہ۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے دستور کو پڑھا، میں نے قانون کو پڑھا، میں نے مختلف دفعات کو دیکھا، یا میں نے مسلمانوں کے پورے جو ہے نا ڈاکومنٹس کو دیکھا، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ واقعہ جو ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 دسمبر کو صرف مسلمانوں کے مذہبی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا، بلکہ اس ملک کی جمہوریت پر حملہ ہوا ہے۔ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بابری مسجد کے ملبے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس کا بھی ہم کو افسوس ہے۔ کیوں کہ آپ جانتے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اور اس ڈیموکریٹک ملک کے اندر ہر ایک کو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو حل کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بہرحال صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ٹویسٹ کر کیسا کانٹیکٹ سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مولانا نے جہاد پر آدھا گھنٹہ تقریر کی، آدھا گھنٹہ میں سنا ہوں پوری تقریر ان کی، مولانا محمود مدنی کی۔ انہوں نے جہاد کے تقاضے کیا ہے، کن حالات میں جہاد کیا جا سکتا ہے، جہاد کے معنی کیا ہے لغوی، وہ ساری باتیں وہ تنظیم کے ذمہ داروں کو سمجھ رہا تھے، ان کا اپنا تنظیمی اجتماع تھا وہ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بیچ میں سے ایک لفظ نکال دیا گیا کہ جب جب ظلم ہوگا فساد ہوگا۔ اب پورا نیشنل میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو آج کل کچھ بولنا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے، لکھنا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے لکھنا ہے۔ خیر، ہم کبھی بھی یہ رہو مت رہو، ہم کوئی بات ایسی نہیں کہتے ہیں جو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہو، اگینسٹ دی ڈیموکریٹک ویلیوز کے ہو، لیکن حق بات تو بہرحال کہنا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ہندوستان کی جمہوریت کے بھی نقصان دہ، یہ ملک کے سیکولرزم کے بھی نقصان دہ ہے، یہ ملک کی کمیونل ہارمونی کے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد رام جنم بھومی تحریک سے پہلے اتنا جو ہے نا ہماری سوسائٹی ڈیوائیڈ نہیں تھی جتنی اس تحریک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کئی ہمارے ہندو دوست ہم سے شک کرنے لگے ہیں، کئی لوگ مسلمانوں سے اپنا رشتہ ختم کر چکے ہیں، دوستی کا رشتہ۔ تو یہ ساری چیزوں کی بنیاد دراصل یہی ڈسپیوٹ ہے جو بابری مسجد رام جنم بھومی کے نام سے اس ملک میں گزشتہ 50 یا 60 سال سے چل رہا ہے۔ انگریزوں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انگریز چونکہ یہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہندوؤں کو چڑھا دیا کہ آؤ یہ چبوترے پر تم عبادت کر لو۔ اس وقت اگر روک دیا جاتا تو لازمی چیز ایک ڈسپیوٹ نہیں بنتا، اور جس وقت مورتیاں رکھی گئی اس وقت روک دیا جاتا تو کم از کم مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن یہ مسئلہ چلا 92 میں، اور اس کے بعد مسلمان بہرحال خون کے آنسو پی کر خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن ایک یقین دہانی مسلمانوں کو کرائی گئی 92 سے پہلے۔ 91 میں یاد رکھ لیجئے پارلیمنٹ میں قانون آیا جس کو آپ کہتے ہیں ریلیجس پلیسز ایکٹ 1991، مذہبی عبادت گاہوں کا قانون۔ پڑھیے اس کو آپ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ نے منظور کیا اس قانون کو، 543 ایوان کی جو ممبرس ہیں وہاں پر ان سب نے متفقہ طور پر اس قانون کو منظور کیا ہے۔ دیر واز نو ڈویژن آف اپوزیشن اینڈ رولنگ پارٹی۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جس حالت میں تھی اس کو اسی حالت میں رکھا جائے گا، سوائے بابری مسجد کے اب کسی مسجد، کسی مندر، کسی گرودوارہ، کسی چرچ کے اسٹرکچر کو بدلنے کی بات نہیں کی جائے گی۔ کوئی مندر پر مسلمان یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ یہ مسجد تھی، کوئی ہندو یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ یہ مسجد مندر تھی، کوئی مسلمان گرودوارے کے تعلق سے نہیں کہیں گے یہ مسجد تھی ہم کو واپس کیا جائے، کوئی ہندو کسی چرچ کے تعلق سے نہیں کہے گا کہ یہ مندر تھا یہ چرچ ہمارے حوالے کیا جائے۔ 1947 کو 15 اگست کو جو چیز جس حالت میں تھی، جس کو آپ قانون کی نگاہ میں اسٹیٹس کو کہتے ہیں، جو کا تو موقف، گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا جو کا تو موقف رہے گا، اس میں ایگزمپشن دیا گیا بابری مسجد کو، کیونکہ کیس چل رہا تھا 1992 سے کیس چل رہا تھا۔ 91 میں یہ بل پاس ہوا، کہا کہ بابری مسجد میں جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کرے گی طے، وہ
یہ کوئی اور فریق نہیں طے کرے گا، لیکن بقیہ جتنے بھی ریلیجیس پلیسز ہے اب کورٹ کسی بھی کیس کو نہیں لے گی۔ اب آپ بتائیے کتنا کلیئر بات تھی، یہ بہت کلیئر بات تھی۔ مسلمان اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چلیے بھائی ایک مسئلہ تھا، ہماری بھی غفلت تھی، ہم گئے نہیں، دیکھے نہیں، وہاں پر چھوٹی سی مسجد تھی، اس کو تعمیر کرانا چاہیے تھا، لوگوں کو پابندی سے نماز کے لیے کہنا چاہیے تھا، یہ سب چیزیں ہوئی، غلطیاں ہوئی ہمارے سے بھی، لہٰذا کہا کہ چلیے جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی بابری مسجد پر ہم قبول کر لیں گے، کم از کم دوسری مساجد کو تو تحفظ مل گیا، سیکورٹی مل گئی، یہ اطمینان ہوا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خطرے پیدا ہوئے اس سے۔ بابری مسجد کا قصہ سنا دوں میں تو ماضی کا ہوگا، اور ماتم کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہاں پر کچھ باتیں سن لی آپ، میرے سے تلخ باتیں، آپ کا دل ملول ہو گیا، آپ کے دل نرم پڑ گئے کہ ہم کون سے ملک میں آ کے بس گئے ہیں، ہماری مسجدیں چھین لی جا رہی ہے۔ لیکن آگے کا سوچیے کہ آگے جو صورتحال ہے، آپ کتنا بھی مغمور ہو جائیے، سامنے والے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی ناراضگی کا اظہار کیجئے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ 1991 کا قانون ہونے کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ وارانسی کی مسجد ہے گیان واپی مسجد، آپ جانتے ہیں گیان واپی مسجد ایک طرف ہے اور ایک طرف مندر ہے، آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دو لگے ہوئے، دونوں کی مشترکہ دیوار ہے، اور کئی صدیوں سے مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہندو اپنے مندر میں آ کر پوجا کر رہے ہیں۔ اچانک 2 سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ 5 خواتین یہ کہتی ہیں کہ صاحب یہ جو ہاؤس ہے مسجد کا، اس میں ایک ٹوٹی لگی ہوئی رہتی ہے پانی آنے کے لیے، آپ جانتے ہیں، کہا کہ نہیں صاحب یہ ہمارا مذہبی جو ہے نا یہ مقدس چیز ہے، ہم اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، 5 عورتیں صرف ایک درخواست دیتی ہیں مقامی عدالت پر۔ مقامی عدالت کا کام کیا تھا؟ بائی دی ایکٹ آف 1991 اس درخواست کو قبول نہ کیا جاتا، کہتے ہیں کہ صاحب 91 کا قانون موجود ہے، اب آپ نہیں آ سکتے، جو جس حالت میں ہے رہے گی، وہ مسلمانوں کے وضو کا مقام ہے اور وہاں وہ رہیں گے، آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مقامی عدالت نے سروے کی اجازت دی، کہا کہ سروے آف انڈیا جائے، تحقیق کرے کیا ہے، چنانچہ سروے ہوا وہاں پر۔ اب سروے ہونے کے بعد یہ کہ ہم کو اجازت دی جائے پوجا کرنے کی، معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی وہ فیصلہ تو ہوتے رہے گا، لیکن چونکہ ان کو ایک شک ہے اور وہ سمجھ رہے کہ یہ کوئی اوتار ہے، لہٰذا ان کو اجازت دی جائے۔ اب وہ اجازت جو ملی، آپ جانتے گیان واپی مسجد کے پورا سروے کیا گیا، اس کا جو تہ خانہ ہے اس میں جا کر انہوں نے نکالا کہ صاحب یہاں بھی ایک مندر موجود ہے۔ اب ایک نیا ہنگامہ شروع ہو گیا، بولے کہ صاحب یہ مندر ایک یہ نقش و نگار ہے، یہ بھی ہمارے حوالہ کیا جائے۔ چلیے وہ ایک چل رہا کیس ابھی چل رہا ہو۔ دوسرا آپ نے کیا کیا؟ متھرا کی عیدگاہ کے تعلق سے کہا آپ نے کہ صاحب یہ بھی مسلمانوں کو دیا جائے۔ گزشتہ سال، بہت پرانی بات نہیں، آپ کو یاد ہوگی کہ سنبھل جو مسلمانوں کا ایک تہذیبی شہر ہے، ایک زمانے دراز سے مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، صدیوں پرانی وہاں کی جامع مسجد ہے، سنبھل کی جامع مسجد۔ گزشتہ سال انہوں نے چھیڑخانی کی وہاں پر، اور وہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ جو نقش و نگار ہے مسجد کے، یہ مندر کے آثار بتاتے ہیں، لہٰذا ہم کو اجازت دی جائے، اس کا سروے کیا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سروے ہوا وہاں پر، مسلمان خاموش بیٹھے، ٹھیک ہے بھئی آئیے سروے کیجیے۔ سروے کیا گیا باضابطہ، رپورٹ داخل کر دی گئی کہ صاحب کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہم کو وہاں پر، یہ مسجد ہے اور کئی 100 سال سے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پھر کمیونل فورسز نے ایڈمنسٹریشن پر دباؤ ڈالا، کہا کہ نہیں صاحب یہ سروے صحیح نہیں ہوا ہے، دوسرا سروے ہونا چاہیے۔ اب جو سروے ہوا، مسلمانوں کے وہاں کے ایم ایل اے، وہاں کے ایم پی جو مسلمان ہیں، آپ نام پڑھ رہے ہیں ضیاء الرحمان برق، ان کے دادا بھی بہت بڑے یعنی بڑے قداور قائد تھے، شفیق الرحمان برق، پارلیمنٹ کی ان کی تقاریر دیکھیے آپ، 80 سال کے بڑے میاں تھے، لیکن کھڑے رہ جاتے تو پارلیمنٹ کانپ جاتی تھی ان سے، اس انداز میں بولنے والی شخصیت تھی وہ ضیاء آپ کے جو شفیق الرحمان برق۔ تو ان کا پوتا ہے، یہ نوجوان ہے بالکل، ضیاء الرحمان برق۔ آپ جانتے ہیں کہ ایم پی کو اطلاع نہیں، ایم ایل اے کو اطلاع نہیں، صبح کے 5 بجے سروے ہو رہا ہے وہاں پر جا کر، اور جب لوگ جمع ہوئے وہاں پر تو انہوں نے وہاں پر فساد مچانے کے لیے پوری ملی بھگت کر کے پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے انہوں نے کیا کیا، جو ہاؤس تھا اس ہاؤس کے پانی کو انہوں نے بہانا شروع کر دیا۔ جب پانی بہہ کے آبادیوں میں گیا
تو مسلمان یہ سمجھے کہ یہ مسجد کو ڈھا دیا جا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی شرارت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ سامنے کے فریق کو پوری اجازت دی گئی، وہ نعرے مار رہے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور پولیس خاموش تماشائی بیٹھی۔ اب جب مسلمان نکل کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ میں کیا ہوا، 5 نوجوانوں کی جو ہے سو جانیں چلی گئی، سینے پر گولی ماری گئی ان کے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ مسجد کمیٹی کے صدر ظفر صاحب جو خود ایک ایڈوکیٹ ہے، لیڈنگ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ضیاء الرحمان برق بنگلور میں تھے اس دن، سنبھل میں نہیں تھے، وہ آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایسے تو بڑے لوگ تھے، لیکن عام لوگ، پنچر بڑھانے والے، کرانہ کا دکان چلانے والا، معصوم بچے جو پڑھنے والے ہیں، 500 سے زائد بچوں کو سنبھل کے اس واقعے میں گرفتار کر لیا گیا، اور آج تک بھی ان میں سے اکثر بچے جیلوں میں بند ہیں۔ ایک مسجد کا تنازع آپ نے چھیڑ دیا وہاں پر۔ 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ اتراکھنڈ کے اندر شملہ جو صدر مقام ہے اور وہاں اتفاق سے کانگریس کی حکومت ہے، شملہ کی ایک مسجد ہے جو بیچ بازار میں ہے، سنجولی ایک مقام ہے، کہا کہ صاحب یہ جو مسجد ہے یہ مسجد غیر قانونی بنائی گئی ہے، جبکہ وہ مسجد کئی سو سال سے ہے، کئی صدیوں سے نہیں ہے، کئی سو سال سے مسجد ہے وہاں پر۔ کہا کہ نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، چونکہ اطراف میں ہندو آبادی ہے، کہے کہ صاحب ہمارا بزنس متاثر ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو یہ جو غیر قانونی تعمیر ہوئی ہے یہ جو ہے سو ختم ہونی چاہیے۔ مسئلہ چلا، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بات آئی، خود مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ مسلمان اس کا 2nd فلور خود اپنے ہاتھوں سے منہدم کر دیں۔ مسلمانوں نے کر دیا 2nd فلور، ٹھیک ہے بھائی، پرمیشن داخل کیے تھے، پرمیشن نہیں ملا، لیکن کتنے مندریں غیر قانونی طور پہ نہیں بنائی جاتی ہمارے ملک میں، آپ مجھے بتائیے۔ آپ جائیے گولی گڑے سے لے کر چادر گھاٹ تک، 20 سال پہلے پورا فٹ پاتھ خالی تھا، آج پورے مندریں وہاں پر آ گئی ہے۔ کیا وہ مندریں GHMC کی اجازت سے بنائی گئی؟ یہ سوال آپ کو مجھے کرنا چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے دوستو، سوال کرنے کی عادت ڈالیے، آپ اپنے اندر ریزسٹ ہونے کی عادت ڈالیے، ورنہ آپ نہیں جی سکیں گے اس ملک کے اندر، میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ سوال کرنے کی عادت ڈالیے، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن آپ بے موت نہیں مریں گے، ایسے نہیں مریں گے کہ آپ کا نام بھی باقی نہ رہے گا تاریخ کے اندر۔ چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے کہ سوال کیا سنبھل والوں نے، آج ان کے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، سوال کیا سنجولی کے نوجوانوں نے، آج وہ جیلوں میں بند ہے، سوال کیا عمر خالد نے، آج جیل میں بند ہے، سوال کیا آپ کے جو ہے سو اس لڑکی نے، آج آپ کے جو گلفشاں نے، آج 5 سال میں جیل میں بند ہے۔ یقیناً یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن جب تک کہ آپ ریزسٹ نہیں کریں گے کسی چیز کو اور حقائق کو نہیں جانیں گے، یاد رکھ لیجئے اس ملک میں آپ عزت و وقار کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ یہ میرا پرسپشن ہے، میری ذاتی رائے ہے، آپ اس کو کسی جماعت کی رائے مت سمجھیے، میں اپنی ذاتی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور مجھے کہنے کا حق ہے، دستور بھی اجازت دیتا ہے، میرا دین بھی اجازت دیتا ہے۔ کیوں کہ کہا گیا کہ من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ جب تم برائی کو دیکھو، ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانو، اگر دل میں بھی برا نہیں جانیں گے تو تم اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ یہ آخری کیفیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ مسجدوں کی بحث جو چھیڑ دی گئی ہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ بابری مسجد کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا، اب 6 دسمبر بابری کیوں یاد کی جائے؟ یقیناً ہم یاد نہیں کرتے۔ اگر آپ ریلیجس پلیسز ایکٹ کے مطابق کام کرتے، آپ کسی مسجد پر کوئی سوال نہ اٹھاتے تو لازمی چیز آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سوال آ رہے ہیں۔ ابھی اجمیر کی درگاہ پہ سوال آیا، کل آپ نے دیکھا کہ کہا کہ یہ بھی ایک مندر تھی، وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ سے آخری گفتگو پہ آتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجد گرائی گئی ہے یہ دراصل ایک سمبل تھی ہماری آئیڈینٹی۔ کوئی گاؤں میں کوئی مسجد گرا دی جاتی بغیر اطلاع کے، یقیناً تھوڑا بہت ہم کو افسوس ہوتا، لیکن بغیر پلاننگ کے، کوئی ڈرائیور نے ٹکر دے دی، کوئی غلط فہمی میں کوئی چیز ہو گئی، برداشت کر لیا جاتا، لیکن یہاں پری پلان ہو کر بابری مسجد کو ڈھایا گیا ہے، لہٰذا اس کا پروٹیکٹ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ بابری مسجد وہاں پر تعمیر نہیں ہوتی، یا کم از کم یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔
सुलह की दो ही बात हो सकती तस्वीर की, आप कबूल लीजिए कि मुसलमानों की इबादत गाह पर आपने कब्जा किया है, आप कानून के जरिए नहीं लिए हैं, आप जोर और जबरदस्ती के लिए हैं, आप मान लीजिए उसको, तनाजा खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो मस्जिदों की बहस छिड़ी है, आप ये मत समझिए कि बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद संभल की मस्जिद, संभल की मस्जिद के बाद संजौली की मस्जिद, अब मसला खत्म होगा। नहीं, 3,500 मसाजिद इनके निशाने पर हैं। आप कहां कहां तक दिफा करेंगे, कहां कहां तक डिफेंस करेंगे? और अब आखिरी हथियार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया है वो वक्फ की जायदादों पर कब्जा। आप जानते हैं कि वक्फ की जायदाद कानून आ गया है, 8 अप्रैल को एक नया कानून आया वक्फ का। मैंने इससे पहले आपके साथ तफसील शायद रखी है कि ये जो कानून है, ये कानून का मकसद क्या है कि मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा किया जाए। 7 लाख एकड़ जमीन हमारी बची कुची है वक्फ के तहत, अब उस पर भी कब्जा हुकूमत करना चाहती है। चुनांचे आपने देखा कि इसका भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया है। आप देखते हैं कि 8 अप्रैल को कानून बनता है, 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, 10 अप्रैल को वक्फ पोर्टल जो उम्मीद पोर्टल के नाम से है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और क्या कहा गया कि 10 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक आपको टाइम दिया जा रहा है, 6 महीने का टाइम होता है ये 6 महीने में आप 7 लाख जायदादों का रजिस्ट्रेशन करा दे, और अगर आप नहीं कराएंगे आपकी जायदाद इल्लीगल तस्वुर की जाएगी और उस पर हुकूमत अपना कब्जा कर लेगी। आप अखबारात पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ इसके अंदर, उम्मीद पोर्टल में 30% जायदादें रजिस्टर हो सकी, सिर्फ 30%, 70% जायदादों का क्या होगा? दरगाह की जायदादें हैं, कब्रस्तान की जायदादें हैं, मसाजिद की जायदादें हैं। अब उस पर हुकूमत छप्पून मारेगी, कहेगी कि भाई अब आपके पास तो कोई कागज नहीं है इसका, आप पोर्टल में कोई तफसीलात नहीं डाले हैं, लिहाजा अब वो जायदाद आप हमारे हवाले कर दीजिए, वो गवर्नमेंट लैंड बन जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से बड़ी गलतफहमियां लोगों के अंदर पाई जाती है। आप में से बहुत से लोग वक्फ बोर्ड गए होंगे, बहुत से लोग शाही मस्जिद गए होंगे, रात भर लोग बैठे वहां पर, नौजवान बच्चे कंप्यूटर पर काम किए, लेकिन 3 दिन पहले उम्मीद पोर्टल को इनएक्टिव कर दिया गया। यह भी प्लानिंग से किया गया ताकि मुसलमानों की जायदाद रजिस्ट्रेशन पर ना आए। 3 दिन तक आप जानते सर्वर ही नहीं चल रहा है। ऐसा कैसा भाई? आप डेट दी है 5 तारीख की, स्कूल में एडमिशन है और गेट बंद कर दिया आप, तो क्या बोलेंगे आप? दावत दिए वलीमे की, शादी खाना बंद कर दिए, नहीं हो गई दावत, आप चले जाइए आप। तो ये हुकूमत का देखिए, आप कह रहे हैं कि 5 दिसंबर लास्ट डेट है और 1 दिसंबर से पोर्टल काम करना छोड़ दिया, सर्वर डाउन हो गया। कभी ऐसा नहीं होता, घंटा 2 घंटे होती कोई चीज। तो आप जानते हैं कि इन चीजों को समझने की आप कोशिश कीजिए। नौजवानों से मैं कह रहा हूं कि इसके बिटवीन द लाइंस क्या है। वाकया सड़क पर होता है, एक आदमी की जान जाती है, कोई आकर मार देता है, पीछे क्या मुहरकात हम देखते हैं। तो इन मुहरकात को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत से मसाइल को हल कर सकेंगे। तो ये जो वक्फ की जायदादों का मामला आया, ये भी दरअसल लिंक है मस्जिद से, मामला से। हिंदुस्तान में मसाजिद हमारी एक निशानी है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा सेंटर है मस्जिद। आप मस्जिद में नमाज को आते हैं, आपको मालूम होता है कि आपके करीबी रिश्तेदार कौन है, आपके पड़ोस में क्या हालचाल है, उनके बच्चे किस हालत में है। आपको मस्जिदों से रिश्ते को तोड़ने खत्म करने के लिए ये जो है ना, अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बहस छेड़ी गई है मसाजिद की, इस पर बहुत ही हमको संजीदगी से गौर करना चाहिए। जोश में आने की जरूरत नहीं है, कोई नारे मारने की जरूरत नहीं है, किसी पर कोसने की भी जरूरत नहीं है, ना मातम करने की जरूरत है, बल्कि हमको अपना रोड मैप बनाना है। और रोड मैप क्या है? पहला रोड मैप यह है, आपकी मस्जिद तो आबाद है अल्लाह के फजल से, लेकिन हिंदुस्तान में, हैदराबाद में आज भी कई मसाजिद गैर आबाद हैं। आप चले जाइए पुराने पुल के पास, आप देखेंगे कि वहां पर लोग गाय और भैंस बन रहे हैं मस्जिदों के अंदर आज भी। आप लाल दरवाजा चले जाइए, वहां कैसी है। तो पहला काम हम कोशिश करें कि मस्जिदों को आबाद करें।
جو غیر آباد مسجدیں ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور اس میں پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی ہو۔ دیکھیے مسجد میں نماز کی اگر ادائیگی ہوگی تو لازمی چیز ہے کہ کوئی اس پر حملہ کرنے کی، اس کو شہید کرنے کی، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے مسجد کی اہمیت کو لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی امام صاحب نے مغرب کی نماز میں جو آیت تلاوت کی ہے، آپ جا کر پڑھیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے گھر وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہی باتیں وہ آیات میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ لوگوں یاد رکھ لو، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے گھروں کو گرانے والے بھی پیدا ہوں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ابھی جو تلاوت کی گئی آپ کے سامنے اجتماع سے پہلے آیت، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، ڈھا دے گا۔ تو آج یہ ڈھانے کی جو صورتحال ہو رہی ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، توحید کا کلمہ بلند ہو۔ تو لازمی چیز ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے پیغام کو وضاحت کے ساتھ رکھیں۔ آپ کی مسجد میں، شہر کی مختلف مساجد میں وزٹ دی ماسک پروگرام ہوا۔ یہ پروگرام کئی سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا تاکہ غلط فہمیاں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے غیر مسلموں کی، دور ہو سکے۔ آج بھی غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں کوئی ہتھیار رکھے جاتے ہیں، مدرسوں میں ہتھیار رکھے جاتے ہیں، مسجد کے اندر کچھ ایسے باتیں بیان کی جاتی ہے جو ملک کے دستور کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ اگر آپ غیر مسلموں کو مسجدوں میں لائیں گے، مسجدوں کی اہمیت ان کے سامنے رکھیں گے، مسجد کی عظمت کو ان کے سامنے رکھیں گے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کتنی احادیث مسجد کے تعلق سے ہے، کتنی بڑی اہمیت آپ نے مسجدوں کو دی ہے۔ تو اس اہمیت کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مسجدوں کو دیگر لوگوں کے مذاہب کی طرح ایک ایسی عبادت گاہ بنا کر رکھ لیا، بس آئے نماز پڑھ لیے، سنتوں کو ادا کیے بغیر لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ معاف فرمائیے، یہ مسجد کا تصور نہیں ہے۔ مسجد کا وہ تصور اپنے اندر پیدا کیجئے جو تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا کہ جب ہجرت کیا آپ نے تو آپ نے سب سے پہلے خدا کے گھر کو تعمیر کیا، جو آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی۔ اور مسجد نبوی صرف نماز کے حد تک نہیں تھی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی وہ مقام ہے کہ جہاں پر نماز بھی ادا ہوتی تھی، جہاں پر صحابہ کرام کو فوجی مشق بھی کرائی جاتی تھی۔ مسجد نبوی وہ مقام ہے جہاں پر صحابہ نوافل بھی پڑھتے تھے اور بڑے بڑے دنیا کے سفیروں کا وہاں پر استقبال ہوتا تھا، معاہدے طے ہوتے تھے، معاملات طے کیے جاتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ اور پھر مسجد تعلیم و تربیت کا بہترین مرکز تھی۔ صفا کے چبوترے کو یاد کیجئے کہ اس چبوترے سے کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ نکلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جتنی احادیث مروی ہیں کسی اور صحابی سے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہاں سے یہ حدیث حاصل کی؟ اسی چبوترے پر بیٹھ کر آپ نے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک منضبط آپ تعلیم و تربیت کے نظام کو قائم فرمائیے، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، مسجدوں کے اندر مسلکی اور جماعتی اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس 4 امام ہیں اور چاروں امام برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھ لیجئے، امام حنبل کا مسلک ہے وہ بھی حق پر ہے، امام شافعی کا مسلک وہ بھی حق پر ہے، امام ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی بھی پوری تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے، امام مالک کا مسلک بھی حق کا ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر امام شافعی کو مانتا ہے، آپ اپنے دل میں کوئی ذرا برابر بھی تنگی محسوس مت کیجیے۔ کوئی شخص امام ابو حنیفہ کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، کسی مالکی کو کسی حنبلی کو اس پر جو ہے نا کوئی فقرہ کسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ اتحاد اور یہ طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم مسجدوں کی حفاظت کریں گے، ورنہ یاد رکھ لیجئے ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی ہم نہیں تو کم از کم وہ کہ آج جو ہم مسجد میں کھڑے رہ کر کچھ بات کر رہے ہیں، یہ بات کرنے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو امام مقرر کر دیا جائے گا، آپ کو کیا بات کہنا ہے حکومت کے تعلق سے ممبر سے بیان کی جائے گی۔ ایسے حالات آنے سے پہلے ہم اپنی ہوش مندی کا، دانش مندی کا ثبوت دیں، ورنہ یاد رکھ لیجئے قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم تبدیل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا دے گا
اللہ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اللہ کی شریعت مٹنے والی نہیں ہے، ہم پر آزمائشیں آئیں گی، ہم مٹ جائیں گے، لہذا ہم نہ مٹے، اسلام سربلند ہو، دین سربلند ہو، شریعت کے احکام چلے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ کا ایک نمونہ بنائے، ایک پیکر بنے اور اسی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری آزمائشوں کو ختم کرے گا، سارے مسائل کو ختم کر دیا۔ یاد رکھ لیجئے، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، آپ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارا ایمان واسق ہے کہ دنیا میں نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، زندگی ملتی ہے، موت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا ان ظالموں کے منصوبوں اور ان لوگوں کے جو ناانصافیاں ہم سے ہو رہی ہے، جو ظلم ہمارے سے ہو رہا ہے، اس پر ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ استقامت کا ثبوت دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اس آیت پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین پر استقامت کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ربنا، کیا کہتے ہیں؟ ان الذين قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بشارت دے رہا ہے ان کو کہ نہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وابشروا بالجنہ، اللہ تعالیٰ ان کے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بس اسی پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔